اچھا آپ کا SMS مجھے آیا تھا, وہ آپ کو پیسے چاہیے تھے, واٹس ایپ آیا تھا, تو آپ ساری دنیا سے میں نے پیسے مانگ لیے, دتا کسی نے کچھ نہیں. اچھا اور میں نے یہ بھی کہا, ہنسی مجھے اتنی آئی, میں کہ چلو یہ تو پتہ لگا تھوڑے اکاؤنٹ 5 لاکھ بھی نہیں, 2 لاکھ 3 لاکھ. اچھا کس کس کو گیا وہ؟ ہر ایک نے یہ کہا ہے ارینج کر رہے ہیں, صبح تک لے لیں, ابھی کیش نکلواتے ہیں, اور اکاؤنٹ نمبر بھی 1-2 خیر بہت زیادہ جو مجھ سے محبت شاید کرتے ہوں گے, انہوں نے اکاؤنٹ نمبر مانگے, تو وہ جس کا تھا اس نے اپنا بھیجا, تو انہوں نے کہا یہ کس کا ہے, آپ کا اپنا کہاں ہے اکاؤنٹ, پھر وہ چپ کر گیا. اچھا یہ آپ کو کب پتہ لگا کہ آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہوا ہے؟ مجھے اسی وقت جب میں کچن سے باہر آئی ہوں نا, جا کے فون گئی تھی, خود ہی کیا سب کچھ, کسی نے نہیں کیا. اس نے کہا کوڈ دے دیں, میں نے کوڈ دے دیا. اس نے کہا ایڈریس دے دیں, میں نے ایڈریس دے دیا. آپ کا پارسل آ رہا ہے, یہ کر دیں, میں جو اس نے کہا میں نے کر دیا. پارسل والا ہوا جی. پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو مجھے کام کرنا ہے, میں فون ہاتھ میں نہیں رکھ سکتی. اس نے کہا رکھ کے چلی جائے, ڈانٹا اس نے مجھے. کہا میم آپ رکھ کے چلی جائیں. میں نے کہا اچھا, میں رکھ کے چلی گئی. اچھی طرح اس نے ٹائم لے کے, اور اس نے پھر ہیک کیا. کیا بات ہے. اور اس کے اندر اس نے سارے آپ کے کانٹیکٹ سب لے لیے. میں نے سنا ہے نعمان اجاز صاحب نے آپ کو فون کیا, کچھ لڑکیوں کے نمبر مانگے. میں نے جب یہ بات ہوئی نا, میں نے کہا ہے یہ کیا بات, پھر مجھے سمجھ آئی. پھر اس شیر کے بچے نے فون کر لیا نعمان اجاز بن کے. مطلب نعمان اجاز صاحب کی آواز دیواروں کے پیچھے سے بھی پہچانی جاتی ہے. کیا بات, کہاں سے, مطلب کدھر سے کہیں. تو وہ کہہ رہا ہے ہیلو میری طبیعت ٹھیک نہیں, رات ہی میں آیا ہوں. تیرا بیڑا ترجمے کون ہے تو. پھر میں نے ان کو بتایا, بھائی کو پتا لگا. ہاں انہوں نے کہا آپ پہلے تو اس کو بلاک کریں نا, پھر میں اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان صبا قمر کو بھی ان کی طرف سے میسیجز گئے تھے, پتہ نہیں اور کس کس کو گئے ہوں گے. اینی وے بھائی جان ایک تو ہیکر کے لیے تالیاں کہ اس نے کیا مطلب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کر دیا نا, پہنچ ہی گیا بھائی. میرا ڈر نہیں, اس کو فون کر دیا اس نے. میں نعمان اجاز بول رہا ہوں. نہیں مگر اس سے اب آپ بھی ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑے نا, کہ مطلب ہر بندہ کہے کہ لنک پہ کلک کر دو تو مطلب کر دو. مجھے کہا اس نے کہ آپ کا پارسل ہے, زارا نے بھیجی ہوئی تھی چیزیں, 5 دن سے آیا نہیں تھا. میں نے کہا فائنلی پہنچ گیا وہ, کیونکہ بارشوں کی وجہ سے نہیں پہنچا. تو لبے لباب یہ ہوا کہ یہ قصور زارا کا ہے. نہیں میرا قصور ہے, بیچاری کا یہ نہیں اسی کا قصور ہے. اور اس نے مجھے کہا اماں یار سب غلطی لوگ اس کی کہیں ہے. گے کہ بیٹی کیسی ہے, 5 لاکھ نہیں دے سکتی. اور بشرا باجی کے جو ہسبینڈ ہیں, انہوں نے کمرے میں آ کے کہا بشرا اسما کو پیسے چاہیے, بہت باجی نے کہا کیا, کون سے پیسے, ہائے ہائے اس کو مجھے نہ کہتی ہے اگر چاہیے. نہیں آپ نے بات نہیں کرنی, اس نے مجھ سے کہا. وہ تو بھائی لیول پہ پہنچ گئے کہ دیکھیں مجھے انہوں نے کہا. وہ بہت پریشان ہے, ہائے ہائے خدایا. تو بس اچھا چلے, نہیں یو شوڈ بی کیئرفل کہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ کچھ اس طرح کا. بس اب تو بالکل, اب تو میں سے کہتی ہوں میسج کرو, وائس میسج جو میں کہتی ہوں نہیں مجھے بات نہیں ہے. اچھا مجھے اب نا واقعی یاد آتا ہے کہ پرانے ٹائم ہوتے تھے نا, فون سے ہیلو ہاں جی اوکے. یہ جو اسمارٹ فون نے ہمیں ڈم کر دیا نا, یہ بہت ظالم چیز. بالکل. اچھا تو بات کر رہے تھے کہ یہ غلطی ساری زارا کی ہے, تو مجھے بتائیں کہ زارا کو میں بڑی دنوں سے پوڈ کاسٹ پہ بلا رہا ہوں, آ نہیں رہی. زارا کے پاس جو کھلونا آ چکا ہے نا, ماشاءاللہ اس کا دماغ گھوم گیا ہے. اب وہ کہتی ہے مجھے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی, بس مجھے صرف یہ چاہیے. میں کام سے بھی وہ تقریباً ہی بھاگی ہوئی ہے کہ اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ کیسی چیز ہے, کیسے میٹھے میوے ہوتے ہیں. اور وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جذباتی ملکہ جذبات ہے بہت زیادہ. اوپر سے اللہ نے اس کو بیٹی دے دی ہے, بیٹی تو اور ہی اوپر سے وہ طوفانی بیٹی ہے جو یوں کر کے آمین کرتی ہے اور یوں کر کے سلام کرتی ہے, سر پہ ہاتھ رکھ کے, اور سارا دن اس کو میں لگائے ہوئے آتے نوں موج کراما. اچھا آپ لوگوں کے خاندان میں نا, آپ لوگوں کے خاندان ماشاء اللہ آپ لوگ بھی 4 بہنیں. جی اور ایک سے بڑھ کے ایک, پھر زارا ماشاء اللہ, پھر خیر سے پوتی کا کیا نام ہے جی؟ نور جہاں. دیکھیں پہنچ گئے ہم, پہنچ ہی گئے نور جہاں تک پہنچ ہی گئے. شکر ہے. آپا آئی تھی, آپا نے کہا تھا دیکھو میں نے وہ ساڑی لے کے لی. میں نے کہا کیا بات ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور تصویر بھی انہوں نے کھنچائی اور وہ بڑی پیاری لگتی ہے ہمیں. اور وہ اچھا مزے کی بات ہے ان کے پاس ساڑی, میرے پاس نہیں ہے. بھائی محبت کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے میں نتاشا کے پاس گئی, میری بہو نے وہاں سے کورس کیا, تو نتاشا کی جو بیبی ہے اس نے کہا میں نے دیکھ لیا آج آ گئی ہیں وہ نانو جو ہے پہنچ گئی. میں اس نے مجھے کہا مجھے سمجھا میں ہوں. سوچو میں تو خوشی سے پاگل ہوگی, کیونکہ میرا منہ بھی ذرا گول مٹول ہے نا, اور کچھ بال بھی شاید ایسے تھے. وہ نے کہا آج مجھے ملاقات ہوگی کہ وہ ایسی تھی جوانی میں. کیا بات ہے. بچپنے کی بات کرتے ہیں ماشاء اللہ, 4 بہنیں ایک بھائی, اور کراچی کے اندر جو ٹائم گزرا تھا. اور آپ لوگ مطلب میں کہتا ہوں کہ شعبے سے ارلی ہی ایکسپوز تھے اس ٹائم پہ.
کس پوائنٹ پہ آپ کا پہلا ایکسپوجر ہوا تھا ٹیلی ویژن اور آرٹسٹس اور وہی انوائرمنٹ سے؟ بات یہ کہ کراچی میں تو بس میں پیدا ہوئی تھی، باقی ہم پھر لاہور آ گئے تھے، امی ابا لاہور تھے. اچھا کب آئے تھے آپ لوگ لاہور؟ بس میں پیدا ہوئی ہوں میرے خیال میں بہت جلدی آ گئے تھے، 70s میں ہم لاہور تھے. اچھا 70s میں؟ ہاں 60 ہاں مطلب لاہور تھے. اور مجھے لاہور میں نہیں یاد، چھوٹا بہت بچپن یاد ہے، 4-5 سال 6 سال 7 سال. اس کے بعد بشرا باجی نے کہاں شروع کیا تھا نا کلیوں، وہ جو خلیل احمد صاحب کے ساتھ یہاں بچوں کے شوز ہوتے تھے، انہوں نے تجدید پائی اسی کی، میں نے لے کے جاؤ امی کو کہا ہوا تھا نا. وہ چلی گئی تو مجھے ابا کہتے تھے ساتھ چھوٹی بہن کو لے جائے. ان کو غصہ چڑھتا تھا کہ یہ کیوں لے لا میرے پیچھے ساتھ. تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہے، بس میں ایویں انگلی پکڑ کے ساتھ چلی جاتی تھی PTV لاہور. تو کوئی خبر نہیں ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. پھر ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے. تھوڑا سا اسلام آباد جا کے سمجھ میں یہ آیا، کیونکہ جب ہمارے گھر میں طفیل نیازی صاحب آنے لگے، ممتاز مفتی اور عابدہ پروین کے گانے شروع ہو گئے وہاں پر، مطلب میں گھر میں باتیں ہوتی، تب سمجھ میں آیا کہ یہ کچھ ہے چیز، ماحول ہے، کچھ ہے ماحول. تب سمجھ میں آئی بات. اور باجی نے کام کلیوں کی، وہ نہیں اس وقت تھا یہ جو انکل سرگم والا شو تھا، ہاں جی کلیاں وہ کرتی تھی نا باجی. تو بس میں تو ایویں پیچھے تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کھ نہیں میں کیتا، بس میں نے پھڑا دینی سی چاکلیٹ کھائی جا. کوئی نہیں مجھے پتا، یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. مجھے تو بات سمجھ بہت دیر سے آئی کہ ہائے تو میں بھی کر سکتی، کہ میں تو کر ہی سکتی ہوں، بہت دیر سے. مجھے بتائیں وہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جب ہمارے مطلب کیونکہ ایک ہی آپ کے پاس آؤٹ لیٹ تھا PTV، اور سب نے PTV پہ ہی پہنچنا ہے، تو منزل سب کی ایک تھی. وہ دور دیکھ کے، اور وہ جب ایک دور آ گیا ہوا ہے جب اپنا نام نوٹس کروانا بھی ایک بڑی بات ہے، کیونکہ 10,000 چینل آ گئے ہر جگہ پہ. کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ آسان ہوتا تھا کہ یا اب آسان ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا؟ نہیں اب بہت مشکل ہے. اس وقت تو دیکھیں ایک ہی چینل تھا، اور اس میں 8 بجے ڈرامہ لگتا تھا، اور اس میں ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی تو ایک ڈرامہ ہوتا تھا خدا کی بستی، وہ ہمیں منع تھا دیکھنا. سمل باجی بڑی تھیں اور نیلم باجی. سمل باجی بہت سخت تھیں پڑھائی میں اور ڈسپلن میں، اور کہ یہ نہیں ہوگا. تو اس میں چونکہ بولا جاتا تھا سالے. اچھا ابے سالے، یہ لفظ بول، اس سے زیادہ نہیں، بس ابے سالے ہی تھا. بہروز بھائی تھے، اور مجھے وہی یاد ہے کہ وہ بھی مطلب ٹین ایج میں ہی تھے. تو وہ ابے سالے ہوتا تھا. تو مجھے اور میرے بھائی کو روکا جاتا تھا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا، اور 8 بجے آپ نے پڑھنے چلے جانا، اندر چلو اندر پڑھائی ٹائم شروع ہو گیا. تو ہم چلے جاتے تھے. ایک دن وہ گھر نہیں تھے، تو ہمیں موقع مل گیا، ہم نے دیکھ لیا. اگلے دن ہم دونوں نے چھریاں پکڑی اور ہم کسائی بن گئے. ہم نے کہا ابے سالے. وہ جوتے پڑے تھے نا. تو وہ اور ہی وقت تھا کچھ. اب کچھ اور بات ہے، اب تو خیر بات ہی اور ہے. لیکن کام کرنا اس وقت بہتر اور آسان تھا. ویسے اسٹیبلشڈ بندہ جلدی ہو جاتا تھا.